میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹ۔ شہباز حکومت کے لیے مجوزہ آئینی ترامیم ایسی ہڈی بن چکی ہیں جو نہ اگلے بنتی ہیں نہ نگلے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ حکومت کی طرف سے جس آئینی ترمیمی پیکج کو منظور کروانے کی کوشش کی گئی وہ منظور نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی اس معاملے پر عدم شفافیت اور مسودے کو آخر وقت تک خفیہ رکھنے کی کوششوں نے ان ترامیم کو اپنے وقت کی متنازع ترین ترامیم بنا دیا ہے۔ حتیٰ کہ حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے بھی اس آئینی پیکج سے خود کو دور کرنے میں بہتری جانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب اتفاق رائے سے ترامیم لانے کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر کسی سیاسی قوت کے سر ان متنازع ترامیم کا راستہ روکنے کا سہرا جاتا ہے تو جمعیت علماء اسلام ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ مولانا نے حکمراں اتحاد کے تمام تر دباؤ اور پیشکش کے باوجود ان ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ آج مولانا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر کے گھر زہرانے پر مدعو تھے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ یہ زہرانہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی قربتوں کا ایک اشارہ ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا نے حکومتی آئینی ترمیمی پیکج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا، دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کسی کو پرووائڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس پہ مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیں۔ تو جناب مولانا بلا شبہ اپنی جماعت کی سینٹ میں صرف 5 اور قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کے ساتھ پاکستانی سیاست کے مرکزی کردار بن کر ابھرے ہیں۔ حکومت کو نہ کرنے اور پاکستان تحریک انصاف سے قربتیں بڑھانے کی وجہ سے ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے فی الوقت مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تازہ ترین اشارہ یہ ہے کہ وہ ان آئینی ترامیم کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں سے رابطے میں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر دباؤ اور پکڑ دھکڑ میں بھی بظاہر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی ترامیم خصوصاً آئینی عدالت کے قیام کے حق میں کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ ایسے آئینی ترامیم ہیں کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا، سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا۔ پارلیمنٹ میں ناکامی کے بعد شہباز حکومت پر دباؤ میں بلا شبہ اضافہ ہوا ہے اور بہت سے تجزیہ کار اس کے مستقبل پر اب سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ فیصل وارڈا کی حکومت پر کڑی تنقید کو بہت سے حلقوں میں خاصی اہمیت دی جا رہی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے بند راستے کھولنے کے لیے کوششوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ گو فی الوقت فوجی قیادت کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ویسے بھی ملکی مقبول جماعت اور سب سے مضبوط اور منظم ادارے کے درمیان فاصلوں کا دور ہونا پاکستانی سیاست میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے کوششوں کو جاری رکھے گی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک وسیع تر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اس پہ آپس میں گفت و شنید کی ہے بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے۔